آپ کی یہ جو ٹائم ہے یونیورسٹی کی لائف، یونیورسٹی کا ٹائم، اس میں آپ کا ویژن ہونا بڑا ضروری ہے. ویژن کا مطلب یہ ہے انسان کی جو آنکھ ہے اس کی کچھ چیلنج ہیں، یہ ایک خاص حد تک دیکھ سکتی ہے. یعنی اس کو اگر آپ بالکل اسٹریٹ دیکھیں تو جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے تقریباً اگر مطلع صاف ہو، موسم بالکل صاف ہو تو 60 کلومیٹر تک آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ کبھی موٹر وے سے آ رہے ہیں لاہور کی طرف تو جیسے ہی کلر کہار آتا ہے اور کلر کہار کی پہاڑیاں ختم ہونے لگتی ہیں تو آپ کو تحد نگاہ دور تک زمین نظر آتی ہے. ایون کہ وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک لائن سی نظر آتی ہے جو جہلم کا دریا ہے، تو آپ کی آنکھ کتنی دور تک ایک ہائٹ سے بھی دیکھ لیتی ہے. اگر آپ زیادہ ہائٹ پہ ہیں تو پھر اور دور تک آپ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ زمین گول ہے. اس گول ہونے کی وجہ سے ایک حد تک دیکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھا جا سکتا. اچھا، یہ جو آنکھ ہے اس آنکھ کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں، اور جو بصارت کی کمی ہے، محرومی ہے، اس کو اندھا پن کہتے ہیں. اچھا، دنیا میں جو مختلف چیزوں کو سمجھانے کے لیے کہہ لیجئے کہ کئی طرح کی تماثیل، مثالیں اور سٹوریز بنی ہوئی ہیں، اور کئی طرح کے ایسے فلاسفرز ہیں، کئی ایسے بڑے دماغ ہیں جنہوں نے زندگی کو سمجھانے کے لیے کئی طرح کی مثالیں واضح کی ہیں. تو اس میں سے رومی کا بہت بڑا نام ہے، مولانا روم جلال الدین رومی، جن پہ کمنگ ڈیز میں آپ ایک پورا سیشن بھی آپ کا ہونا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کا جو لٹریری ذوق ہے یا جو آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ رومی کے فلسفے سے بھی بڑھے. تو رومی ایک بڑی شاندار بات کہتا ہے. رومی یہ کہتا ہے کہ آنکھوں کی بصارت سے زیادہ ضروری چیز زندگی میں بصیرت کا ہونا ہے. یعنی بصیرت کو آپ اگر ویژن کہہ لیں، اور ویژن کا مطلب آنکھ کی بینائی نہیں ہے. آنکھ کی بینائی تو وہ ہے جو آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، لیکن ویژن کی کمی کا مطلب ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے اور پہنچنا کہاں ہے وہ آپ اپنے اندر اپنی امیجنیشن کی طاقت سے دیکھ سکیں. آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کی جو بہترین کتابیں ہیں جو اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں کہ زیادہ کامیاب کون ہوتا ہے، زیادہ فائنینشیل سکسیس کسے ملتی ہے، زیادہ ترقی کون کرتا ہے، زیادہ آگے کون بڑھتا ہے، ان کتابوں میں تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہل از ون آف دی بیسٹ بک. اور یہ آپ کی ایک اسائنمنٹ بھی ہے کہ آپ نے تھنک اینڈ گرو رچ کی سمری کو لازمی سننا ہے. یہ آپ کی آج کی میری طرف سے پہلی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے تھنک اینڈ گرو رچ یہاں کتاب پڑھ لیجئے، بڑی آسانی سے مل جائے گی آپ کو. اگر نہیں پڑھ سکیں تو آپ مہربانی کر کے اس کتاب کی سمری کو سن لیجئے. تو تھنک اینڈ گرو رچ کا جو سارا فلسفہ ہے اس میں ایک بڑی شاندار بات لکھی ہوئی اس نے لکھا جب اس نے سینکڑوں کامیاب لوگوں کے انٹرویوز لیے. اس کے رائٹر کا نام نیپولین ہلز ہے، نیپولین ہلز. تو نیپولین ہلز نے لکھا کہ جتنے دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، سینکڑوں میں جن کے اس نے انٹرویوز لیے تھے، ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، سملر تھی. اور وہ کیا تھی؟ ان سب میں امیجنیشن کی طاقت بہت زیادہ تھی. ان کو امیجن کرنا آتا تھا. اچھا، امیجنیشن جو ہے وہ بند آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، کھلی آنکھوں سے ہوتی ہے، ہوش و حواس کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی آپ نے وہ جو فیمس کوٹیشن سنی ہوئی ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ کو نیند میں آتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو ہوش و حواس میں آپ دیکھتے ہیں، اور خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کی نیند اڑا دیتے ہیں. خواب وہ ہوتے ہیں جو بستر سے آپ کو اٹھا کے بھاگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. تو یہ کمال کی چیز دیکھی نیپولین ہلز نے، اور ان بڑے ناموں میں کچھ نام کوٹ بھی کر دیتا ہوں. اس میں برج سٹون کا نام تھا، اس میں ہنری فورڈ کا نام تھا، اس میں فیمس سائنٹسٹ ہے ایڈیسن، وہ بھی شامل تھا. ان سب کے اندر جو سملر ایک کوالٹی تھی وہ تھی امیجنیشن کی، خواب دیکھنے کی، اور بڑا خواب دیکھنے کی. اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا خواب آپ کو موٹیویشن دیتا ہے. آپ کا یہ جو خواب ہے، میں اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں کہ جب میں یو ای ٹی میں تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں اپنے زمانے، اپنے وقت اور اپنے ساتھ جو فیلوز ہیں ان سے ایک قدم آگے کیسے چل سکتا ہوں. اچھا، انہی ایام میں ہم نے ایک تھیوری پڑھی، وہ تھیوری بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس آج کرنا چاہوں گا. دی تھیوری نیم از دی ٹو رن 1 مائل مور، ایک قدم زیادہ چلنے کی عادت.
اچھا، اس تھیوری کے کئی نام ہیں لوکل. آپ یونیورسٹی والے جو بچے ہیں وہ جانتے ہیں، ہم جب کنٹین سے کوئی چیز منگواتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار وہ ختم ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں یار سپلی نہیں. اچھا، اس کو سپلی ہوتا ہے تھوڑا سا چونگا ایکسٹرا، کچھ ایکسٹرا. تو ہمیں وہ کنٹین زیادہ چلتی نظر آتی ہے جہاں پر چونگا مل جاتا ہے، جہاں سے کچھ ایکسٹرا مل جاتا ہے. ان سب میں کامیاب ترین لوگوں میں امیجنیشن کے ساتھ ایک اور کوالٹی دیکھی گئی، یہ عام لوگوں سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں. یہ ان کا سٹیمنا، کام کرنے کا سٹیمنا عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. ایک بڑی ہی اچھی کتاب ہے گرٹ کے نام سے. وہ کتاب کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ آپ کا سٹیمنا بڑا میٹر کرتا ہے، کتنی دیر تک ایک خواب کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں. تو میں زمانہ طالب علمی میں یہ سوچتا تھا ایک قدم آگے کیسے چلا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی کہ ترقی کرنے کے لیے ایک قدم آپ کا آگے ہونا چاہیے. ایک قدم آگے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس فیلوز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ گھر سے لے کے اپنا نظام چلا رہے ہیں تو ہم خود کفیل کیسے ہوں گے. یہ ہے ایک قدم آگے. اگر سب کے سب 2-3 جگہ سے ہیلپ لے کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن بغیر ہیلپ لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، جو آپ کے ساتھ فیلوز ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں. جو آپ کے ساتھ فیلوز ہیں وہ نصاب کی کتاب کے علاوہ کتاب نہیں پڑھتے، نوٹسوں کو رٹے لگاتے ہیں اور نصاب کی کتاب تک رہتے ہیں. ایک قدم آگے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نصاب کے علاوہ کون سی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. ایک قدم آگے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کے جو فیلوز ہیں وہ اپنے جیسے لوگوں میں ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے سے بہتر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوں، اپنے سے زیادہ قابل لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوں. اور یہ فلسفہ اگر مجھے کو کہے کہ 20 سال 20 ایئرز میں اپنے لائف کے جو پچھلے 20 سال ہیں ان کو نکالوں اور اپنی ساری پروگرس دیکھوں، جسے میں اللہ کا کرم کہتا ہوں، اللہ کا فضل کہتا ہوں، اور اس میں سے پوائنٹس نکالوں 1 2 3 4 5 کہ میں نے وہ 5 پوائنٹس کون سے ہیں جن کو فالو کیا، تو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اڑنے والوں کے ساتھ بیٹھیں، ہمیشہ گرو کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں. یہ جو پرانی ایک کوٹیشن ہے نا، بڑی زبردست سی کوٹیشن، طاقتور کوٹیشن ہے کہ چھوٹا بندہ بندوں کو ڈسکس کرتا ہے اور بڑا بندہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتا ہے. آپ بڑے آرام سے اپنے ارد گرد ڈھونڈ سکتے ہیں کہ بڑی دنیا چھوٹا بندہ ہے. چھوٹا بندے سے مراد سوچ کا چھوٹا ہونا ہے کہ وہ ڈسکس کیا کر رہے ہیں، وہ بندوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. جب آپ ذرا اعلیٰ بڑے انسان بنتے ہیں، آپ نظریات کو اور آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو مجھے راز سمجھ آ گیا کہ اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، ان سے ملنا ہے، اپنے زمانے کے قابل لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنے زمانے سے اپنے سے بہتر کو ڈھونڈنا ہے اور ان سے سیکھنا ہے. اور میں بتا دوں، سیکھنے کے لیے صرف نالج نہیں ہوتا. خدا کے لیے اپنے سیکھنے کو نالج تک محدود نہ کیجیے گا، کیونکہ نالج کا مسئلہ گوگل نے حل کر دیا، نالج کا مسئلہ یوٹیوب نے حل کر دیا. سیکھنے کے لیے لسٹ ایک لمبی ہے. مینر سیکھیں، آداب سیکھیں، اس کے بعد ایتھکس سیکھیں، اخلاقیات، ویلیوز کو سیکھیں، پھر اس کے بعد ہیبٹس، عادات اچھی وہ بھی سیکھیں، انداز، اطوار، طور طریقے. آپ بے شمار چیزیں ایسی بنتی ہیں جب آپ وہ بہترین چیزوں کو سیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کا ایک سٹائل بن جاتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسٹوڈنٹ لائف میں نا ہم موویز دیکھتے تھے تو مجھے ایک ہیرو بڑا پسند آتا تھا. اٹس ون آف دی فائنسٹ مین. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ہیرو ہونے کے ساتھ ایک ریئلی ہیرو، اینڈ ہز نیم از عامر خان. مجھے عامر خان کا ایک انداز ہمیشہ بڑا پسند آیا. وہ کیا؟ وہ ایوارڈز لینے نہیں جاتا. وہ کہتا ہے آئی ایم ایکسیپشنل. میں ان سب جیسا نہیں ہوں جیسے سارے ہیں. میں اس ریس میں شامل ہی نہیں ہوں جس ریس میں سارے بھاگ رہے ہیں اور اس کا میں ونر بن جاؤں. میں ہٹ کے ہوں. اور جب بندہ ہٹ کے ہوتا ہے، ریس میں شامل نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جرت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی منفرد سوچ ہے. تو آپ آج جو مجھے سن رہے ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے، پلیز اپنی سوچ ذرا ہٹ کے کیجیے. یہ ہے ایک قدم آگے کہ آپ کی سوچ، آپ کے بیج میٹ، آپ کے سیشن فیلو، آپ کی کلاس روم، آپ کے اس بیج میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سے ہٹ کے ہو. اور وہ تب ہوگی ہٹ کے جب آپ یہ سوچیں گے ایک قدم آگے، میں ان سے بہتر کیسے ہو سکتا ہوں، میں کون سی کتابیں پڑھوں. ایسے میں پھر اگین زمانہ طالب علمی اسٹوڈنٹ لائف میں جاتا ہوں. اب از لکی نف مجھے یو ای ٹی سے جو سب سے بڑی جاگ لگی اس زمانے میں نے واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا شروع کیا. اچھا، میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں.
جب بھی آپ کچھ تھوڑا سا ہٹ کے کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ پہ تنقید ہوتی ہے, کرٹیسزم ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلا کرٹیسزم میرے گھر سے آنا شروع ہوا, یہ کس چکر میں پڑھ گئے ہو, یہ کتابوں کا پلندہ تم لے کے, یہ تو انجینئرنگ کی بکس نہیں ہیں, یہ تو نصاب کی کتابیں نہیں ہیں. اچھا, میری سوچ, میرا نظریہ, میری شخصیت ان کتابوں سے, ان آئیڈیاز سے بننی شروع ہوئی. یعنی میں کہتا ہوں میری بنیاد میں وہ سب فلسفے کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے ہیں. اشفاق صاحب کو میں ملا, اور کتنے زندگی کے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا. اچھا, میں بڑا خوش قسمت تھا کہ میں اپنے سب استادوں کا لاڈلا رہا ہوں. میں اپنے سب استادوں کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں استاد کا کمال, اس کی مہربانی ہوتی ہے, وہ آپ کو قبول کر لیتا ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی ایسا پریپیئر کریں کہ آپ قابل بھروسہ ہوں, آپ قابل اعتبار انسان ہوں. یہ میں آپ کو بڑی ایک گہری بات بتا دوں, وہ تمام لوگ جن کے رشتے, ریلیشنز, دوستیاں, تعلق خراب ہوتے ہیں, وہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ قابل اعتبار نہیں ہیں, کوئی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, کوئی آپ پہ ریلائے نہیں کرتا, کوئی آپ کے ساتھ ایک دور تک بھاگنا نہیں چاہتا, کوئی آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس عمر میں سیکھنی شروع کی. اب یہ مجھے بتائیے, آج یہ ساری ٹرمز, ایتھکس, ویلیوز, ہیبٹس, ایک پروڈکٹیوٹی, یہ ہماری ڈسکشن, میری ایج کے لوگوں کی ڈسکشن شروع ہوئی جا کے 30-35 سال کی ایج میں, اور ہم لکی تھے, ہم 18-19-20 سال کی عمر میں ان ساری ٹرم سے واقف ہو گئے. کیوں؟ ایک قدم آگے. کیوں؟ چونگا. کیوں؟ دنیا سے ایک قدم آگے چلنا ہے. اگر دور جانا ہے تو میری اس کوٹیشن کو مت بھولیے گا, اگر دور جانا ہے تو سفر کو وقت پہ شروع کرو. جس سفر کو آپ نے وقت پہ شروع کیا ہوتا ہے اس کی منزل بھی جلدی آ جاتی ہے. ہمارا چیلنج یہ ہوتا ہے, ہم اچانک کسی دن جاگتے ہیں اور کہتے ہیں یار اب ہمیں کچھ کرنا ہے, اور بڑا وقت گزر چکا ہوتا ہے, بڑی انرجی ضائع جا چکی ہوتی ہے. جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے وہ انتظار نہیں کرتے, جنہوں نے کہیں پہنچ جانا ہوتا ہے وہ انتظار نہیں کرتے, وہ اب سے سوچتے ہیں. بلکہ لائف کو اس اینگل سے سوچئے کہ یار اللہ کتنا کائنڈ ہے, یار کتنی یونیورسٹیز, کتنے ادارے ہیں, اور اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ لوگ سلیکٹ کیے گئے ایک اسکالرشپ پروگرام کے لیے, اور ایک ایسے اسکالرشپ پروگرام کے لیے جس میں چلیں فائنانس کو تو پیسوں کو سائڈ پہ رکھ دیں, آپ یہ دیکھیں ایکسپوجر کتنا ملنا ہے, کتنے گیسٹ اسپیکرز ملنے ہیں, کتنے ہم نے آپ کے وزٹس پلان کیے ہوئے, کہاں کہاں لے کر جانا ہے, کہاں کہاں انٹریکشن کروانی ہے. مثلا اس بیچ کو تو انشاءاللہ ہم کمنگ ڈیز میں گورنر ہاؤس لے کے جا رہے ہیں, ہم پلان کر رہے ہیں گورنر صاحب سے ملاقات کروائیں. اس طرح بڑے بڑے اداروں میں لے کر جائیں, آپ کا ایکسپوجر بڑھے. آپ کی کئی انٹریکشن سول سرونٹ سے ہیں, آپ کی کئی انٹریکشن ججز سے ہیں, آپ کی کئی انٹریکشن میڈیا پرسن سے ہیں, آپ کی کئی جو انٹریکشنز ہیں وہ بڑے بڑے اچھے اینالسٹ ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے, یہ ہے ایک قدم آگے. لیکن اگر اس سارے موقع کو جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, آپ ہمت نہیں کرتے, آپ خود سے تیار نہیں ہوتے, آپ خود سے نہیں سوچتے کہ یار یہ میں نے کرنا ہے اور میں نے واقعی کہیں پہنچنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر فائدہ نہیں ہے. ابھی تک کو میں سمرائز کر رہا ہوں 2-3 نقطوں کو. پہلی چیز امیجنیشن, خواب دیکھنا. دوسری چیز جو میں نے کہی وہ ہے ایک قدم آگے چلنا. اور تیسری چیز وہ دوسروں سے ذرا منفرد بننا, بھی میں نے کہیں کہا ہے کہ آپ سب جیسے نہ ہوں بلکہ آپ تھوڑے سے منفرد ہوں. یہ میری بڑی کین آبزرویشن ہے کہ جو کائنات کا نظام ہے اس میں میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا خواب کیا ہے. اور اس کو اگر کائنات کے نظام کو میں اگر ذرا دین کے پرسپیکٹو سے سمجھاؤں تو بھائی رب دینے والا ہے, دعا مانگنے میں کیا عرض ہے, رب نوازنے والا ہے, تھوڑا کیوں مانگیں, چھوٹا کیوں مانگیں, کم کیوں مانگیں. جب آپ کے رب نے نوازنا ہے, آپ کے رب نے دینا ہے, اور وہ نوازنے والا ہے, دینے والا ہے, اور اس کے پاس مہربانی, فضل و کرم کی کئی شکلیں ہیں. تو میرے بچے آج بڑا سوچو, آج محدود کیوں سوچنا, آج کم کیوں سوچنا. یہی آپ کی یونیورسٹی ہیں, یہی ادارے ہیں, اور اسی طرح کے حالات میں, اس سے بدتر حالات میں کئی لوگ نکلے ہیں, اور وہ کہاں تک پہنچے, کیا کیا بنے. آپ اس وقت ایک خواب دیکھو کہ آپ نے ایسی کامیابی حاصل کرنی ہے جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو. ہم جب یہ, کیونکہ اس ایکٹیویٹی کو جو آج ہم کر رہے ہیں آن لائن, اس کو خیال تو تھا فزیکل کرتے, میں سلیمان عابد صاحب پوری ٹیم یہاں بیٹھ کے فزیکل آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, لیکن موقع نہیں مل سکا. لیکن ایک فزیکل بھی کریں تو ایک وعدہ لے لیتے ہیں, جو میں آن لائن آپ سب سے وعدہ لے رہا ہوں, اور آپ سب نے وہ پرومس کے سپیلنگ سب نے ٹھیک ابھی لکھنے ہیں, وہ وعدہ کیا ذرا سن لیں. یار آج آپ پہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں,
وعدہ کیجئے کہ آپ نے پے بیک کرنا ہے, اور یہ پے بیک ہمیں نہیں کرنا, آپ نے سوسائٹی کو پے بیک کرنا ہے. ایسا ممکن ہے کہ آج جو کام ہم کر رہے ہیں, پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ یہ آسانی پیدا کر دیجیے گا, کسی کزن کے ساتھ, کسی چھوٹے بھائی کے ساتھ, کسی محلے دار کے ساتھ, کسی گاؤں میں اپنے فیلوز کے ساتھ. ایک بات یاد رکھیے گا, جو بندہ بانٹنے کی نیت نہیں کرتا, آسانی دینے کی نیت نہیں کرتا, کبھی ترقی نہیں کرتا. میرے والد صاحب ایک بڑی شاندار بات ہمیں کہتے ہیں, اکثر بیٹھے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ بڑا وزڈم فل 70 سال کا ان کا تجربے کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں پتر وہ کارتے ہو خاندان لبو جڑے گرو کر گئے یا گرو کر رہے ہیں, اور پھر گنو اے او کارنے جنہاں تو لوکاں نو فائدہ زیادہ ہویا. اور یہ پرنسپل ہے. کیا پرنسپل ہے؟ اللہ کہتا ہے تم بانٹو میں تمہیں اور دوں گا. سر جس بندے سے, جس گھر سے, جس ادارے سے لوگوں کو خیر مل رہی ہو وہ گرو کرتا ہے, وہ اور زیادہ گرو کرتا ہے. اور جب بھی بندہ اپنی ذات تک محدود رہتا ہے, کبھی آپ نے غور کیا امیر ہونے والا امیر ہی ہوتا جاتا ہے اور غریب ہونے والا غریب تر ہوا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ میں اکنامکس سے نہیں سمجھا رہا, میں بڑی زندگی کے بیسک ایک فلسفے سے آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور وہ کیا ہے سر جی؟ ہر آپ گرو کرنے والے کو دیکھیں گے وہ چیریٹی کر رہا ہوگا, ہر گرو کرنے والے کو دیکھیں گے فائدہ دے رہا ہوگا, ہر گرو کرنے والا کسی نہ کسی شکل میں آسانی دینا چاہے گا. اور مدد لینے والے کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہوتا ہے کیا؟ وہ مدد لیے چلا جاتا ہے, مدد دیتا نہیں ہے. اور ہمارے جتنے استاد زندگی میں, میری زندگی میں آئے جنہوں نے دل بڑا کیا, دیکھیں نا کچھ کے رولز ہیں, کسی نے مینر سکھائے, یہ میں نے آج کپڑے پہنے, کسی نے مجھے سکھایا اس طرح کے اچھے کپڑے پہننے, اس طرح کے 7 سٹڈز لگانے, ایسے شوز پہننے ہیں, اس طرح کا پرفیوم لگانا ہے, کسی نے مجھے سکھایا ہے. میں بیٹھ کے بات چیت کر رہا ہوں, یہ مجھے کسی نے سکھایا ہے. یہ میں کیمرے کو انٹریکٹ کر کے 1 گو میں بول لیتا ہوں, مجھے کسی نے سکھایا ہے. اور کسی نے میرا دل بھی بڑا کیا. ایسے بھی استاد ہے جنہوں نے دل کی دنیا بڑا کی. تو جنہوں نے دل کی دنیا بڑا کی, دل کو بڑا کیا, انہوں نے پہلا لیسن سکھایا. اور وہ لیسن پتہ کیا تھا؟ انہوں نے سکھایا پتر اگر تم انتظار کر رہے ہو نا کہ تم امیر ہوگے تو بانٹو گے, تم کبھی امیر نہیں ہوگے. اگر تم بانٹنا شروع کر دو تو امیر ہو جاؤ گے. یعنی وہ کام جو آج سے نہیں کیا جا سکتا, میرے اس سیشن کے بعد اگلے 24 گھنٹوں میں آپ تھنک اینڈ گرو رچ کو سرچ ہی نہ کریں. میرے اس سیشن کے بعد اگلے 24 گھنٹوں میں آپ گرٹ بک کو سرچ ہی نہ کریں. میرے سیشن کے بعد یہ سارے جو نوٹس آپ بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں نا. میرے سیشن کے بعد آپ آج سے اپنی پلاننگ شروع نہ کریں تو میرے بھائی اس طرح کے لیکچروں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملنا. جو کام آج نہیں ہو سکتا, جو کام آج شروع نہیں ہو سکتا وہ کبھی نہیں ہوگا. سو میرا کہنا یہ ہے, ایک بڑا بندہ اگر 2 روٹیاں تو ایک بانٹ دیتا ہے. ایک بڑا بندہ اگر 1 روٹی ہے تو اس کو آدھا کر کے بانٹ دیتا ہے. ایک بڑا بندہ 2 نوالے ہیں تو 1 نوالے کو بانٹ دیتا ہے. اور اگر 1 ہی نوالا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے وہ بھی کسی کو دے دے, کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے اللہ میرے لیے بندوبست کر دے گا. دس از کالڈ اثار اور قربانی, جس کی دین بات کرتا ہے. اور آج اس کی پریچنگ سب سے کم ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا, عبادات کی پریچنگ زیادہ ہو گئی, معاملات کی پریچنگ کتنی ضروری ہے کہ آپ کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے, آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے, آپ کو تحفے دینے چاہیے, آپ کو محبت کرنی چاہیے, آپ کو اثار سے کام لینا چاہیے, آپ کو قربانی دینی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ملا کے ایک بڑا انسان بناتی ہیں. سو میرا اس سارے سیشن کے جو کی پوائنٹس ہیں, مین بلٹس ہیں, اس میں سے سب سے اہم پوائنٹ میں نے بتایا, خواب دیکھیے, بڑا خواب دیکھیے, پھر ایک قدم آگے چلیے. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اپنے زمانے سے ایک قدم آگے چلیے. میں وہ بات کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ لائف کی, جب چند کتابیں میرے پاس آتی تھی, کرٹیسزم آتا تھا. آج میری 3 لائبریریز ہیں, اور تینوں لائبریریز میں کتابوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں. اب کتاب سپیڈ ریڈنگ کتنی ہو گئی ہے, کتابیں پڑھ پڑھ کے اب کسی بھی کتاب کی فلسفی نکالنا, اسے تیزی سے پڑھ لینا, اس میں سے کی نوٹس لینا بڑا آسان ہو گیا, کیونکہ ایک کام آپ روز کرتے ہیں تو کرتے کرتے وہ پالش ہو جاتا ہے. پھر زمانہ دیکھیں کیسے بدلا, زمانہ بدلا. کل کی بات ہے, ہم وہ جو خواب کبھی دیکھتے تھے آج وہ خواب پورے ہو چکے ہیں اور نئے خواب دیکھ لیں. سر ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی کا سرور اور مزہ چلتے چلے جانے میں, زندگی کا اصل سواد جو ہے وہ قدم قدم آگے رکھ کے آگے بڑھنے میں ہے, رک جانا کوئی لائف نہیں ہے. سو یہ بچے جو آپ آج جہاں پر کھڑے ہو, اس سے کوئی بڑا خواب سوچو. آج وقت گزرتے پتہ نہیں لگتا, آج سے 10 سال بعد, آج سے 20 سال بعد ممکن ہے بیٹے جو کام آج میں کر رہا ہوں
آج سلیمان عابد صاحب جو کام کر رہے ہیں, آج ہماری ٹیم جو کام کر رہی ہے, کام آپ کو کرنا ہو. ممکن ہے آپ ایک انسٹیٹیوشن کی شکل میں کسی کو فائدہ دے رہے ہوں. آج 100, 125, 150 بندہ اگر یہ اسکالرشپ لے رہا ہے, یہ کبھی میرا خواب تھا کہ وہ یونیورسٹی جہاں میرا وقت گزرا ہے ان بچوں کو میں اسکالرشپ دوں گا. اور مجھے آپ میں سے کوئی اس وقت موجود ہوگا, مجھے اس کا جواب بڑا اچھا لگا, میں اس کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. میں انٹرویو لے رہا تھا اور میں نے اس بچے سے UET میں پوچھا کہ بیٹے جب تم کچھ بن جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا کہ سر جب میں کچھ بن جاؤں گا میں بھی اسکالرشپ دے رہا ہوں گا, میں بھی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں گا. تو میرے بیٹے دل بڑا کر لو, اور یہ جو اسکالرشپ ملنا شروع ہوئی ہے یار, اپنے تک محدود نہ رکھو, اپنے گھر میں کوئی آسانی پیدا کرو, اپنے والدین کے لیے کوئی آسانی پیدا کرو, اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کرو. ان پیسوں سے کوئی کتاب بھی خریدو. جو کتاب آج خریدنی شروع کرو گے کل ایک لائبریری بنی ہوگی. جو آج آپ ابتدا کرو گے کسی جگہ پہ, وہ کرتے قطرہ آخر کار سمندر بن جائے گا. سو میرے بچے ایک قدم آگے چلے, اپنی کسی سے کچھ اچھا ملے, اچھی عادت ملے, چپ کر کے اپنے اپنا لینی ہے. کسی کا کوئی اچھا انداز ملے, کسی کا کوئی انٹریکٹ کرنے کا, بات کرنے کا, چلنے کا, پہنچنے کا, رابطہ کرنے, کوئی انداز اچھا لگے, چپ کر کے اس کو اڈاپٹ کر لیں. کیوں؟ آپ نے ایک قدم آگے چلنا ہے. اور کہیں سے بھی خیر کی بات ملے, کسی سے بھی خیر کی بات ملے, وہ ضرور اپنائیے. میں آخری ایڈوائز کر کے اپنے سیشن کو یہاں کلوز کروں گا کہ خدارا ایسے کام, ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنی انرجی ضائع نہ کریں جن سے ملنا کچھ نہیں ہے. ہمیں نہیں خبر ہو رہی ہوتی, ہم بڑے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں, ہم بڑی ڈسکشنز ایسی کر رہے ہوتے ہیں, ہم بڑے ٹی وی پروگرامز ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑی یوٹیوب کی ویڈیوز ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی اینڈ نہیں ہے, جس سے کچھ نہیں ملنے والا. تو آپ سب جو آج یہاں موجود ہیں, آپ وہ لسٹ بنا لیجئے کہ یہ میرے ٹائم ویسٹرز ہیں. 1, 2, 3, 4, 5 جتنے بھی بنتے ہیں ٹائم ویسٹرز, جتنے وقت ضائع کرنے والے کام ہیں نکال دیجئے. اور آج سے شروع کیا کیجئے, وہ کام شروع کیجئے جو آپ کی منزل تک آپ کو لے کے جائیں. بیٹے روز سوچو جو میں نے قدم اٹھایا میری منزل کی طرف جا رہا ہے, جو میں آج کر رہا ہوں یہ کہاں پہنچ رہا ہے, یہ جو میرا آج کا سٹیپ ہے, جو آج میں نے کچھ ورکے پڑھے ہیں, آج جو میں نے یہ لیکچر لیا ہے, آج جو یہ مجھے گائیڈنس ملی ہے, آج جو میرے یہ سارا جو موٹیویشن کا ایک سورس بنا ہے, یہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. تو آج کا قدم اس کی کوئی نہ کوئی اینڈ منزل ضرور ہونی چاہیے. اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک بڑے ویژن کے ساتھ چلیے, بڑے خواب کے ساتھ چلیے. اور اللہ بڑا خواب دیکھنے والوں کو دیتا ہے, نوازتا ہے, اس کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے بڑا سوچیے. تو ایک ایک قدم. اور یہ بھی دیکھیں آج ماڈرن بکس جو ہیں, اسٹیفن آر کوئے کی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, وہ کہتا ہے کیپ اینڈ ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے جی, اپنے آپ دماغ میں کہیں نہ کہیں اینڈ منزل سامنے لازمی سوچیں. کمنگ ڈیز میں اس میں سے کچھ کتابیں, کچھ چیزیں تو ہم نے آپ کو باقاعدہ پڑھانی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو 50 اسکالرشپ کے بچے ہیں یہ دوسروں سے مختلف ہوں, یہ دوسروں سے منفرد ہوں, یہ پتہ لگے کہ یار یہ انہیں کوئی گائیڈنس مل رہی ہے, یہ کچھ ہٹ کے ہیں. آپ سے جو پچھلا بیچ ہے, مجھے بڑا اچھا لگا کہ مجھے لاہور کالج فار وومن کی ایک پروفیسر نے رابطہ کیا 3 دن پہلے, اور انہوں نے پریز کیا, انہوں نے اتنی تعریف کی. ان کا یہ بچیاں آتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ کتنا اچھا رویہ آپ کے سٹاف کا ہے, یہ بتاتی ہیں کہ جی کتنی ہمیں کتابیں پڑھنے کی عادت پڑ گئی, ہمیں بتاتی ہیں جی کتنے اچھے گیسٹ اسپیکرز بلائے جاتے ہیں. تو میرے بچے, میرا یہ خواب ہے کہ جو 1-2 سال ہیں آپ کے بالخصوص انجینئرنگ والوں کے, ہم گرومنگ پہ ہی زور دیں. پھر جو ٹیکنیکل ہیلپ آپ کو چاہیے, مثلا آپ میں میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں تو میڈیا کی ریلیونٹ آپ کی انٹرنشپس کروائی جائیں, میڈیا ہاؤسز تک آپ کو لے کے جایا جائے. اور جو کہہ لیجئے کہ انجینئرنگ کے لوگ ہیں, بچے ہیں, اس میں پولیمر کے ہیں, تو میں پاکستان کے جو بڑے پولیمر گروپس ہیں میں ان کا کنسلٹنٹ رہا ہوں, ایز ٹرینر میں نے سرو کیا, میں وہاں آپ کی انٹرنشپ کروا سکوں. کیمیکل انجینئرنگ تو میری انجینئرنگ کیمیکل تھی, میں درمیان میں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس یونیورسٹی کو چھوڑنا ہے, مجھے میری فیلڈ نہیں ہے. وہ سارے ہمارے 20 سالوں کے کتنے جونیئرز جگہ جگہ پہ سرو کر رہے ہیں, تو اس میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں, آپ کو ریلیونٹ مینٹورز تک پہنچا سکیں. مائننگ کے بھی ہم قابل لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ کا رابطہ ان سے کروا سکیں. یہ سارے ہمارے خواب ہیں. تو میری بیسٹ وشز آپ کے لیے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.